السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ 8 جنوری ہے آج، جمعۃ المبارک سن 2021۔ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا بڑا افسوسناک، اور ہر پاکستانی جو ہے اس واقعے پر اس کا دل غم سے بھرا ہوا ہے۔ ایک ڈیمانڈ چل رہی تھی وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ وہاں پر آئیں، اس وقت تک ہم تدفین نہیں کریں گے اپنے پیاروں کی جب تک وہاں پر پرائم منسٹر صاحب نہیں آتے۔ آج ایک بڑا بیان آیا وزیر اعظم کا، اس پر ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا۔ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ بالکل کوئٹہ جو فیملیز ہیں، جن کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہ ملنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہزارہ کمیونٹی سے ملنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن وہ اس وقت آئیں گے جب آپ اپنے جو پیارے ہیں آپ ان کو دفن کر دیں، جب ان کی تدفین ہو جائے گی تو پھر آ کر وہ ان فیملیز سے مل لیں گے۔ لیکن ہزارہ کمیونٹی ابھی تک اس بات پر بضد ہے کہ عمران خان صاحب جب تک نہیں آئیں گے تب تک ہم ان کی تدفین نہیں کریں گے۔ کیوں ہزارہ کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ جب تک عمران خان وہاں پر نہیں آئیں گے پروٹیسٹر سے ملنے کے لیے، اس وقت ہم تدفین نہیں کریں گے؟ انٹیلیجنس نے اس حوالے سے جو رپورٹس دی ہیں وہ ضرور آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ اس مسئلے پر اپنی کوئی رائے کا اظہار کریں۔ میں بھی یہی کہتا رہا اور ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ وزیر اعظم کیوں نہیں جا رہے وہاں پہ۔ فادرلی فگر ہیں، اگر کہیں پر کوئی واقعہ ہو تو زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اگر لوگ یہ توقع کریں کہ وزیر اعظم وہاں پر آئیں گے یا صدر پاکستان آئیں گے یا آرمی چیف وہاں پر آئیں گے تو یہ کوئی ایسی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے، ایسا کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن جب اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں، جب انٹیلیجنس کی جو رپورٹس ہیں اس کو دیکھتے ہیں، تو ایک ایسا منصوبہ ہو سکتا ہے جس کا اظہار کیا گیا ہے، جس کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان جب اپوزیشن میں تھے اور جب ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے تو وہ ہمیشہ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ حکمرانوں کو وہاں پر جانا چاہیے۔ تو اب کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو سارا واقعہ کیا گیا ہے اس کے پیچھے یہ کوئی اس طرح کی سازش ہو کہ کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی کہتے رہے ہیں اور اگر اس طرح کا واقعہ ہو تو پرائم منسٹر وہاں پر آئیں گے، وزٹ کریں گے اور پھر وہاں پر وہ ایک ایزی ٹارگٹ بن سکتے ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی پلاننگ نہ ہو۔ انٹیلیجنس رپورٹس یہ کہتی ہیں، ان کے یہ خدشات ہیں کہ اس وقت جو ہمارے بارڈر پر صورتحال ہے، جو انٹرنیشنل سینیریو ہے، جس طرح پاکستان سی پیک کے لیے چائنا کے ساتھ کھڑا ہے، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ایک خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں وہاں پر، ان کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سجیسٹ کیا گیا کہ آپ وہاں پر جا کے تو جو فیملیز ہیں ان سے آپ ملاقات کریں، لیکن آپ نہ آئیں وہاں پر جہاں پر پروٹیسٹرز ہیں، یا جو کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی مینٹین کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا اس پہ اور بھی ذرا نظر ڈال لیتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا وہ تو ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اندوناک واقعہ ہے۔ فرقے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر ہزارہ کمیونٹی بہت عرصے سے ظلم و اس تشدد کا شکار ہے، گاہے بگاہے احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں۔ لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں پورے پاکستان میں ہر بڑے شہر میں، چھوٹے شہر میں، چوکس پر، جہاں پر شاہراہیں ہیں وہاں پر ٹریفک بلاک ہے، بلکہ کراچی میں تو آج لوگوں کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں مظاہرین کی۔ اب اس میں سیاست شروع ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کے وہ رہنما جن کے اب جلسے چھوٹا ہونا شروع ہو گئے تھے کیونکہ پاکستان کی فوج کو گالی نکالی جا رہی تھی، تو وہ کوئٹہ پہنچ گئے۔ یہ پہلے کہا گیا کہ وہ کسی طرح کا بھی کوئی پالیٹکس نہیں کریں گے۔ آپ مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں، جاتے ہی انہوں نے کہا کہ ایک بے حس انسان وہاں پر موجود ہے اسلام آباد میں اور یہ بچیاں یہاں پہ انہیں پکار رہی ہیں، لیکن وہ تو بالکل یہاں پر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ بے حس ہیں۔ ذرا بھلا مریم نواز صاحبہ سے پوچھے کوئی آدمی کہ ماڈل ٹاؤن واقعے کو کتنا عرصہ ہو گیا، تو کیا آپ ابھی ایک دفعہ بھی گئی ہیں ان خواتین کے گھر یا ان بچیوں کے سروں پر آپ نے ہاتھ رکھا جن کی مائیں اس حادثے کا شکار ہو گئی تھی؟ بلاول بھٹو صاحب بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں۔ لیکن ایک اور بات جو ہوئی ہے وہاں پر، ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ تو ظلم ہوا، لیکن وہاں پر پی ٹی ایم والے آ گئے، پشتون تحفظ موومنٹ والے۔ کیا وہ نعرے لگا رہے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے؟ اور پھر ہزارہ کمیونٹی کے اندر بھی میں ایک ضرور ذکر کروں گا، طاہر صاحب جو ہیں اچھے ہیں، وہ ایک ورکر ہیں ان کے ہزارہ کمیونٹی کے، لیکن اپنی توپوں کا رخ کدھر موڑا انہوں نے؟
ساری یہ جو واردات ہے وہاں پر دہشت گردی کی جو، اس کا وہ ملزم ٹھہرا رہے ہیں کس کو؟ پاکستان کی فوج کو۔ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی فوج کروا رہی ہے، الزام لگا رہے ہیں کہ جناب وہ ایک مینگل صاحب ہیں، رمضان مینگل صاحب، وہ ایف سی کی پروٹیکشن میں ہیں اور وہ سپاہ صحابہ کے ہیں اور وہ فوج سب کچھ یہ کروا رہی ہے۔ اور اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس۔ این ڈی ایس، ایک اور بات اس پہ، این ڈی ایس پر جانے سے پہلے 7 افغانی جو تھے وہ وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ہزارہ کمیونٹی کے جہاں پر حملہ ہوا، جو لوگ مارے گئے، وہ 7 افغانی کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ ایک بڑا سوال ہے، کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ وہ وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ بہت سارے، ہر چیز کا ایک پاسٹ ہے، یہ جو واقعہ ہے کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن جب آپ آگ سے کھیلیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، کسی پر آپ کسی کی اگر کوئی سائیڈ لیں گے اور کسی بلڈی ایونٹ میں اگر آپ سائیڈ لیں گے تو پھر اس کے اثرات بھی ہیں، اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کے نتائج ہیں۔ اور یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی فوج کی انوالومنٹ کہاں سے آ گئی؟ دہشت گردی ہوئی، فرقوں کی بنیاد پر آ کے لوگوں کو مارا گیا تاکہ پاکستان کے اندر یہ جو شیعہ سنی فساد ہے وہ بڑھ کے پاکستان کے اندر امن خراب ہو۔ دشمن کتنی کوششیں کر رہا ہے، کبھی تو وہ آپ کے بارڈر پر حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی جلسے جلوس اپوزیشن کے لوگ کرتے ہیں، اس میں پاکستان کی فوج کو نشانہ بناتے ہیں، ادھر بلوچ سیپریٹسٹ آتے ہیں، چائنیز کو مارتے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک جرمن کو مارا گیا تاکہ پاکستان کے اندر جو باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ آنا بند ہوں۔ پاکستان کے حوالے سے جو ایک اچھا امیج ہو رہا ہے کہ جی کرونا پر انہوں نے بہتر طریقے سے ہینڈل کیا ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا اس کا ڈیفیسٹ ختم ہوا ہے، فورن ریمیٹنسز آپ کے انکریز ہو رہے ہیں، آپ کا جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ بڑھی ہیں، تاکہ یہ سب چیزیں برباد ہوں۔ کئی اس میں کام ہو رہے ہیں، اس میں اب آپ نے یہ کام بھی ہو گیا کہ ہزارہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور پھر اس کے ساتھ اس کا الزام پاکستان کی فوج پر لگا دیا گیا، اور اب وہ سارا واقعہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں عمران خان کو ملزم بنا کے پیش کر دیا گیا۔ ابھی میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان نہیں آ رہا ہے وہاں پہ، یعنی جو ظلم ہوا اس کو لوگ بھول گئے اور سٹوری کس کو بنا لی؟ عمران خان کو، کیونکہ آپ عمران خان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان نے، پرائم منسٹر نے تو یہ فیصلہ مان لیا کہ وہ کوئٹہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ کوئٹہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تدفین کریں، آج تدفین کریں تو میں آج واپس وہاں پر آنے کے لیے تیار ہوں۔ تدفین کر دینی چاہیے ہزارہ کمیونٹی کو، اور پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، لاشوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب جب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے تمام مطالبات مان لیے ہیں مظاہرین کے، وزیر داخلہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد اپنے جو پیارے ہیں ہزارہ کمیونٹی کو چاہیے کہ ان کی تدفین کر دے۔ یہ لاشوں کی بے حرمتی ہے، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور اپنی لاشوں پر سیاست کی اجازت آپ کو نہیں دینی چاہیے۔ آپ اگر وہاں پر پی ٹی ایم کے لوگ اب آ گئے ہیں، وہ جیسے میں نے پہلے کہا نعرے لگا رہے ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف، اور این ڈی ایس ان کو سپورٹ کر رہی ہے، داعش جو ہے اس کو بھی این ڈی ایس سپورٹ کر رہی ہے، پی ٹی ایم کو بھی این ڈی ایس سپورٹ کر رہی ہے، اور ایک ہی طرح کی یہ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پاکستان کی فوج پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پورا پاکستان اس وقت جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے فرقے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، اس کو کنڈم کرتی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے پاکستانی کمیونٹی، پوری پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن وہ جو اب لاشوں پر جو ایک سیاست ہے، پورے پاکستان کا نظام درم برم کرنے کی جو بات ہے، تو پھر ہر آدمی اب یہ بات کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کچھ اور تو نہیں ہے، یہ کہیں وہ جو ہمارا دشمن ہے، کہیں یہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ان کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے۔ اور اب وزیر اعظم نے کہا کہ آج آپ تدفین کر دیں، آج وہ آ کے مظاہرین جو بیچارے جو لواحقین ہیں ان سے وہ ملاقات کے لیے تیار ہیں، ان کو کمپنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں، پرچے بھی درج ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کمیشن جو ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس میں بھی ہزارہ کمیونٹی کی مرضی اس میں شامل ہوگی، ان کے نامینیٹڈ لوگوں کو اس میں اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد بھی اس پہ انسسٹ کرنا کہ پرائم منسٹر وہاں پر آئیں، کیوں پرائم منسٹر کو بلانا چاہتے ہیں؟ کیوں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں ان کو خطرات میں؟ کیوں یہ جو ساری سیاست ہے وہ اس وقت یعنی عمران خان بڑی خبر بن گئے ہیں اور جو کمیونٹی پر ظلم ہوا وہ پیچھے رہ گیا، اور اس وقت جو ہے بڑا ایول جو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ عمران خان کو۔ تو اس سے لگتا ہے کہ یہ صرف
کوئی تدفین کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ اور یقیناً جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں، پی ڈی ایم کے لوگ ہیں اور جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس وقت وہ ہزارہ کمیونٹی کے ارد گرد آ گئے ہیں، ان کو انہوں نے گھیر لیا ہے۔ یہ ہزارہ کمیونٹی کا فرض ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں، دوست اور دشمن کی پہچان کریں۔ پرائم منسٹر نے جب یہ بات کر دی ہے کہ وہ آئیں گے تو اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔